نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ آمَنْتُ بِاللَّهِ صدق اللَّهُ الْعَظِيمُ۔ قال رسول اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم إِنِّي رسول اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَصَدَقَ رسول اب احمد عیسیٰ نے اللہ اکبر اللہ ہو گیا نا اللہ ہو گیا نا تو ہو جو بتا رہی ہے یہ وہ حال کا زمانہ بتا رہی ہے۔
کیونکہ اصل لفظ ہے الہ، درمیان والا الف ہٹا دیا جائے تو ساکن لام اگلے لام میں ضم ہو گیا، جس کی نشانی ہے کہ اوپر شد لگا دی، اور ہا جو ہے وہ اس کی الہ کی، ہا کا معنی علیحدہ کوئی نہیں، نہ کوئی حال کی وہ خبر دیتی ہے، نہ کوئی وہ بے حال کی خبر دیتی ہے، نہ کوئی وہ ماضی کی خبر دیتی ہے، نہ کوئی وہ مستقبل پریزنٹ کی خبر دیتی ہے۔ اللہ خود اسم ہے، اللہ خود اسم ہے، اور جہل اجڑ اس اسم میں ہی حال زمانہ نکال رہا ہے، زمانہ نکال رہا ہے، اور اکبر کی آگے ٹانگ ایسے بروڑی، اکبر اس میں تفصیل کا پہلا سبب، جیسے کابارہ یکبیر، کبر المصدر جس کا معنی بڑا ہونا ہے۔ اسی سے کابر اس میں فعل بن گیا، مکبور اس میں مفعول بن گیا، مکبر اس میں آلہ بن گیا، مکرب اس میں ضرب بن گیا، اور افعل التفضیل اکبر، اکبر واحد مذکر اس میں تفصیل کا صیغہ ہے، فضیلت جس میں فضیلت بیان کی جائے۔ اب اس کے وزن پر کئی نام ہیں، اکبر بھی نام ہم نے رکھے ہوئے، اکبر، افضل، اسلم، امجد، ہے نا نام یہ۔ اب ان کا یہ الف کوئی پیچھے نہیں ہٹا سکتا، اس کا معنی کیا نہیں کر سکتا، اس کا معنی کیا، یعنی اگر پیچھے ہٹا دے باقی کیا 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 کوئی نہیں کر سکتا، کوئی بھی قتل نہیں کر سکتا۔ لیکن احمد عیسیٰ کی گرامر جو محمد کے فلٹر سے آتی ہے، اور جہلانہ گفتگو نذیر کی قبر سے اچھلے مار کے گرامر نکلتی ہے، اور علم محمد کے فلٹر سے آتا ہے، اس علم جو گرامر نکلی نا نذیر کی قبر سے، اس گرامر میں بھی، اور جو محمد کے فلٹر سے علم آیا اس میں کہ علیحدہ کر دیا نا، آگے کابارہ بن گیا، کابارہ، کابارہ فعل ماضی کا صیغہ ہے، پہلا واحد مذکر غائب کا، اور یہاں کابارہ بنا رہے، آگے کابارہ بن گیا، کابر کا معنی بڑا ہونا، اور اس کے معنی سہارا بن گیا تو چھوٹا ہونا، اور کبیر صغیر تو ہمیں بھی پتہ ہے، کبیر صغیر یہ تو ہم سب کو پتہ ہے، اصغر بھی پتہ ہے، اکبر بھی پتہ ہے، افضل بھی پتہ ہے، اسلم بھی پتہ ہے کہ یہ اس میں تفصیل ہے، اسم ہے، نام ہے، نام میں زمانہ نہیں ہوتا، اللہ کی ہا میں زمانہ نہیں ہے، اللہ اکٹھا لکھا جاتا ہے، الہ اکٹھا لکھا جاتا ہے، اور پہلا لام ساکن ہے، درمیان والا الف گرا دیتا الہ کا، آگے اللہ، آسان سا لفظ ہے، اللہ جو بنانے میں تو نے وہ بھی غلطی کی، تجھے وہ بھی صحیح بنانا نہیں آیا۔ اب یہاں آ کر اکبر کا بیڑا غرق کرے، اللہ تیرا بیڑا غرق کرے، اکبر کا معنی بہت بڑا، جو بالکل صحیح پرفیکٹ معنی ہے، اور احمد عیسیٰ جو کر رہا ہے وہ بالکل غلط ہے۔ آپ ایک جنگل میں چلے جائیں، یہ بڑا درخت آ گیا، وہ اللہ ہے، نہیں اللہ نہیں، اس سے آگے چلا گیا، اس سے بڑا آ گیا، یہ اللہ ہے، یہ اللہ نہیں۔ اب سوچتے سوچتے گنتے گنتے چلتے چلتے جہاں ساری چیزوں کا اختتام ہو گیا، حد ختم ہوگی، حد ختم ہو گئی، اس سے آگے آحد، یعنی کیا حد ہے کوئی، یعنی حد کو نہ رہی،
تو قل هو اللہ احد، احد یعنی اکیلا. اب آگے حد کا کوئی نہیں رہی تو آگے اللہ کا وجود ہے، آگے اللہ کا وجود ہے. یہ ہے اکبر کا معنی، سب سے بڑا اکبر. یہ معنی آ کو کوئی علیحدہ نہیں کر سکتا سوا احمد عیسیٰ جہل کے. اکبر لفظ وقت ہے، اللہ اکبارو ہے. جب اذان پڑھتے ہیں تو چاروں را کو ساکن کر دیتے ہیں. جب قاری پڑھتے ہیں تو وہ 2 را کو ساکن کرتے ہیں. پہلی را اگلے لام کے ساتھ اللہ کے ساتھ ملا کے پڑھتے ہیں اور دوسری را ساکن کر دیتے ہیں. جس طرح اللہ اکبر اللہ اکبر. اب یہاں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پہلی را کے اوپر پیش لگ گیا اور آگے اللہ کے کلمے کے ساتھ جا کر وہ مل گیا اور پھر آخری را اکبر کی ساکن کر دی. اور الف جو ہے نا وہ افضل کی نشانی ہے، تفضیل کی نشانی ہے، بڑائی کی نشانی ہے، جس کو دنیا کا کوئی بھی پڑھا لکھا ماہر گرامر اکبر کو علیحدہ نہیں کرے گا. یہ احمد عیسیٰ کی اپنی ڈکشنری ہے، اپنی لغت ہے، جو نذیر کے فلٹر سے نہ نذیر کی قبر سے اچھلے مار کے نکلی اور محمد کے فلٹر کا علم آیا. ایہو جی جہلانہ گفتگو. اکبر لفظ اکٹھا ہے، یہ ذہن میں رکھنا ہے. احد بھی لفظ اکٹھا ہے. واحد اس میں فعل کا صیغہ، وہ بھی لفظ اکٹھا ہے. واحد فاعل اس میں فعل کا صیغہ ہے. اور قرآن پاک میں اللہ نے اپنے آپ کو واحد بھی کہا اور لوگوں کو بھی کہا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ إِنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. یہاں لفظ الہ واحد قرآن پاک میں کافی آتا ہے. اللہ واحد بھی ہے اور احد بھی ہے. اب یہ احمد عیسیٰ کی وہ جو اس کے باپ کی قبر سے اچھلے مار کے گرامر نکلی نا، وہ کہتا ہے کہ واحد اللہ نہیں ہو سکتا. وہ بھی واحد کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ تو تیری ڈکشنری ہے نا، دماغوں کو تو اور بنا لے، وہ تو تیری ڈکشنری میں. اللہ کی گرامر کی ڈکشنری میں ایسا نہیں ہے. اللہ کی گرامر جو ہے جس سے ہمیں قرآن پاک سے فائدہ ملا، یہ اللہ کی جو بنائی ہوئی لغت ہے، عربی لغت، اس میں ایسے الفاظ کوئی نہیں آتے جیسے احمد عیسیٰ بناتا ہے. چلو میں تھوڑی سی کھچ میں آپ لوگوں کو سنا لوں، پھر آگے چلتے ہیں کہ یہ کیسی کھچے مارتا ہے. کھچ زمانے کی اس نے کھچے مارنی ہے اور اس کے پاس کیا علم تو ہے نہیں. وہ تو ہے نا ان جہلوں پہ جو مثلا ہے احمد عیسیٰ کے ماننے والے جہل، اور احمد عیسیٰ کو بھی پتہ ہی نہیں. میں ایک مثال دے رہا ہوں، آپ تو آج کل تو مجھے سمجھ آ رہی ہے نا، شاید آپ کو بھی سمجھ آ رہی ہے. الکتاب ساری کا نہیں آنا چاہیے، دل کا آنا چاہیے. اس کے ہماری سوال بھیجتی ہے اللہ احد ہے نا، احد ہے نا. احد سے ہم کب مکرتے ہیں؟ اللہ احد بھی ہے، واحد بھی ہے، اللہ اکبر بھی ہے اور عظیم بھی ہے، حکیم بھی ہے، عزیز بھی ہے. لیکن یہ تمہاری ڈکشنری جو احمد عیسیٰ کہتا ہے کہ اللہ عزیز الحکیم تو ثابت نہ ہوا، یہ ڈکشنری احمد عیسیٰ کی، کیونکہ اس جہل کو پتہ ہی نہیں. اکبر کا الف علیحدہ کرتا ہے، اکبر کا اللہ جو اپنا اکبر کا الف علیحدہ کر دے تو کیا اللہ ہے؟ کیا اللہ بڑا ہے؟ یہ تو اس کی ڈکشنری ہے نا.
اکبر کا اکٹھا معنی بڑا ہے، بہت بڑا، افضل بہت فضیلت والا، اسلم بہت سلامتی والا، اعظم بہت عظمت والا. یہ اللہ کی بنائی ہوئی لغت ہے، احمد عیسیٰ کی تو بنائی ہوئی نہیں. کہ ہم اس کے کہنے پہ اس پہ متاثر ہو کر آنکھ کو علیحدہ کر دیں. اس میں تفصیل کا صیغہ ہے. اکبر اکٹھا لفظ ہے، اکبر اکٹھا لفظ ہے. اس نے فعل ماضی کے الف کو علیحدہ کر دیا، آ علیحدہ ہو گیا، نزل علیحدہ ہو گیا، نا علیحدہ ہو گیا، سارے لفظ توڑ موڑ کے پیش کر دیتے. نہ اس کو اگلا پتہ، نہ پچھلا پتہ، نہ اسے گرامر کا پتہ، نہ لغت کا پتہ. اب اگلی بات بعد میں کریں گے، پہلے میں اس کا آپ کو تھوڑا سا بایوڈیٹا سمجھا دوں، سنا دوں.
بتا دیا ہے، باقی اس کا لنک نکال کے خود سن لینا. کھچے سن لینا. لفظ اکبر کا جو اللہ ہے نا، لفظ اکبر کا الف، اس کو علیحدہ کر دیا، جس کا معنی کیا اللہ ہے، کون اللہ ہے. حالانکہ الف کو دنیا کائنات کا کوئی بھی صرف و نحو جاننے والا اور عربی کی لغت سے تھوڑا بہت تعلق رکھنے والا اس الف کو علیحدہ کو نہیں کر سکتا. یہ ہے اسم کا الف. جس طرح اللہ کا الف، اس پر زبر ہے، اور اس کو علیحدہ کریں تو علیحدہ ہو جاتا ہے، الہ علیحدہ ہو جاتا ہے. جو اللہ بنائے علیحدہ ہو جاتا ہے، الہ علیحدہ ہو جاتا ہے. اور جس کو علماء کرام نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ درمیان والا الف جو ہے نا، جو مکسور ہے، جس کے نیچے زیر ہے، اس الف کو گرا دیں تو پہلا لام جو ہے، پہلا لام وہ دوسرے لام میں ضم ہو جائے گا. اس کی نشانی کیا ہے کہ اوپر شد بنا دیتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ یہ دو لفظوں کا مجموعہ ہے. اللہ بن گیا اور ہا اسی طرح رہنی ہے. اب یہ ہا کو تو موجودہ حال میں لے گیا. اسم میں زمانہ ہوتا ہی نہیں، اسم میں زمانہ ہوتا ہی نہیں. اللہ کی ہو جو ہے نا، ہو وہ حال بتا رہی ہے. اتنا جہل آدمی ہے. کبھی اللہ ہو ہوتا ہے لفظ، کبھی اللہ ہی ہوتا ہے. واللہ، اب واہ اللہ، اب اللہ کے ہا کے نیچے زیر آ گئی. اب یہ زیر کیا بتائے گی؟ ھےمفتی سے پوچھو نا، ھےمفتی کے ماننے والوں. واللہ قرآن پاک میں تاللہ وتاللہ لاعقیدن اصنامکم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قسم اٹھائی کہ مجھے قسم ہے اللہ کی، میں تمہارے خداؤں سے ضرور نپٹوں گا. اب یہاں تاللہ ہی لفظ ہے. تاللہ، تا اللہ ہی. اب تاللہ کا معنی بھی وہی ہے، قسم ہے اللہ کی. اب ہا کے نیچے زیر آ گئی، تا اللہ ہی بن گیا. اب ہا جو ہے، اب کیا وہ رب تعالیٰ کے الفاظ کو، اللہ ہا جو ہے وہ ماضی پہ دلالت کرے گی، کیونکہ ہا کے نیچے زیر آ گئی. وہاں اللہ ہو ہے نا، تو ہو جو ہے نا وہ تو حال پہ دلالت کر رہی ہے. اللہ ہی ہو گیا تو وہ ماضی کے ساتھ دلالت کرے گی. اللہ کو مار دیں گے. ھےمفتی کا اللہ مار نہیں سکتا، کیونکہ حال اور مستقبل اللہ کی جسم اللہ کی ہو میں، ھےمفتی کی ڈکشنری میں، چہلوں کی ڈکشنری میں، چہلوں کی لغت میں اس کا زمانہ پایا جاتا ہے. جو عالم ہے ان کی نہ کوئی ایسی لغت ہے، نہ کوئی ایسی ڈکشنری ہے. اسم میں زمانہ ہوتا ہی نہیں، کیونکہ اس کی حالتیں چینج ہوتی رہتی ہیں. واللہ خیر الرازقین، اللہ بہتر رزق دینے والا ہے. اب ہے آ گیا، خیر الرازقین، بہتر، تمام لوگوں سے زیادہ بہتر رزق دینے والا ہے. اب واللہ آ گیا. واللہ، اب اللہ تعالیٰ کی واؤ نے زیر دے دی ہا کے نیچے، واللہ، اور اللہ ہی، قسم ہے اللہ کی. وتاللہ آ گیا. ان اللہ، اب نون کے پیچھے انا آ گیا، اور اللہ کی ہا کے اوپر زبر آ گئی، جس کا معنی ہے بے شک اللہ ہے غفور الرحیم. اب ہا زبر ہا کا معنی بھی ہے، حاضر ہی کا معنی بھی ہے، ہاں پیش ہو کا معنی بھی ہے. تو یہ سارے ہی
حال ہیں۔ یہ ہے احمد عیسیٰ کی جہالت، منہ بولتی جہالت، منہ بولتا ثبوت۔ اکبر، افضل، اسلم، امجد، اظہر، یہ سارے اس میں تفصیل کے سیغے۔ اکبرو، اکبرانی، اکبرینی، اکابرو، اقارب، اقاربو، مکیبراتن، مکیبرون، یہ اس میں تفصیل جس میں اللہ کی فضیلت بیان ہو رہی ہے۔ بہت بڑا، اللہ بہت بڑا ہے، یہ معنی پرفیکٹ ہے، اور جو احمد عیسیٰ معنی کر رہا ہے وہ بالکل غلط اور جہلانہ ہے۔ اللہ کے اکبر میں کیا نہیں، اس نے یہ اپنا جملہ نکالا ہے اور سب کو گمراہ کرنے کے لیے نکالا ہے۔ کا معنی علیحدہ نہیں ہو سکتا۔ آگے کابارہ فعل ماضی کا صیغہ ہے جو اس نے بنایا ہے، وہ ہماری ڈکشنری میں، ہماری لغت میں کابارہ فعل ماضی کا صیغہ ہے، اس کے مقابلے میں صغارہ بھی فعل ماضی کا صیغہ ہے۔ کبیر اور صغیر، اب کبیر اور صغیر میں اصغر بھی آتا ہے، اصغر، اکبر، اصغر بہت چھوٹا، بہت زیادہ چھوٹا، جس کی تفصیل ہے، اور اسی طرح اکبر بہت زیادہ بڑا۔ احکم الحاکمین، اب علیہ احکم، افضلو، اکبرو، اب اکبر جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ اس میں تفصیل کا صیغہ ہے جس کی کبریائی بیان کی جا رہی ہے، بہت بڑا۔ اب جب کہہ دیا کہ بہت بڑا تو اس کے برابر کا تو کوئی ہے نہیں، اب اسے یہ جنسوں سے تشابت دے رہا ہے، جنسوں سے تشابت دے رہا ہے کہ درخت بڑا ہے، درخت سے زمین بڑی ہے، زمین سے جناب پہاڑ بڑے ہیں، پہاڑوں سے جناب سمندر بڑے ہیں، سمندروں سے پھر زمین بڑی ہے، زمینوں سے پھر جناب چاند بڑا ہے، اسی طرح سورج بڑا ہے، سورج سے آسمان بڑا ہے، آسمان سے پھر دوسرا آسمان بڑا ہے، پھر تیسرا آسمان بڑا ہے، پھر چوتھا آسمان بڑا ہے۔ یہ تو تشبیہیں ہیں جو اللہ کی ذات پر دی نہیں جا سکتی۔ اللہ تو ان سب کا خالق ہے، وہ ہمارا اللہ، اس کا اللہ نہیں، اس کا اللہ وہ کون ہے؟ وہ احمد عیسیٰ کی طرح چبڑ ہے، وہ احمد عیسیٰ کی طرح جہل ہے، وہ احمد عیسیٰ کی طرح اجاڑ ہے، اس کے اللہ کا ہمیں نہیں پتہ۔ ہمارا اللہ، اللہ اکبر لفظ اکٹھا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ صحیح ترجمہ، صحیح عنوان، صحیح تفصیل۔ جس آدمی کو یہ نہیں پتا کہ الکتاب مذکر ہے کہ مؤنث، اور ذالکہ کی اس نے اپنی جہالت بوری، جس پہ اس کے ماننے والے سارے ڈٹ گئے۔ اب اللہ اکبر پر بھی جہالت کہ ہاں جو ہے نا، ہاں پیش ہو، یہ انا ہے جو ہے نا، ہے پیش ہو، ہے پیش ہو، یہ ہے پیش ہو ہے نا، یہ حال کا معنی بتا رہی۔ دھور پٹے منہ تو لاکھ دی لعنت۔ اور اللہ لفظ اسم ہے، اللہ لفظ اسم ہے، اس میں زمانہ نہیں، کسی بھی اسم میں زمانہ نہیں۔ اکبر اسم ہے، اکبر اسم ہے، جب اکٹھا آئے گا تو یہی اسم صفت ہے اللہ کی، اللہ ہو اکبر۔ اب حال کا معنی ہی نہیں، بالکل اللہ بہت بڑا ہے، اس کی کبریائی کا اندازہ ہی کوئی نہیں لا سکتا۔ اب اللہ اکبر کا جو ترجمہ کر دیا تھا نا، اللہ بڑا ہے، یہ غلط ہے، کیونکہ احمد عیسیٰ چبڑ کو پتہ ہی نہیں، وہ اکبر کو الف کو علیحدہ کر دے گا۔ یہ علم، یہ ہے علمی حیثیت، اور اللہ کے اسم میں زمانہ تلاش کر لے گا۔ یہ ہے علم، یہ ہے علمی حیثیت جو دنیا کائنات کے اندر کوئی بھی گرامر ثابت نہ کر سکے، کوئی بھی ڈکشنری
ثابت نہ کر سکے وہ ہے احمدیسہ کے باپ کی قبر سے نکلنے والی ڈکشنری اور محمد کے فلٹر سے آنے والا علم جس پہ سن کے ساری دنیا لعنت کرے. یہ ہے احمدیسہ کا علم، علمی حیثیت. باقی ہمیں پتہ ہے کہ اللہ ان چیزوں کا خالق ہے. جب اللہ ہے ہی خالق، اللہ ان چیزوں کا ہے ہی خالق، اب خالق خلقت کے حساب سے، خلقت کے حساب سے، مالک ہے ملکیت کے حساب سے، رازق رزاقیت کے حساب سے بڑا ہے، کیونکہ وہ ان سب کو پالتا بھی ہے، ان سب کو دگنا تگنا بھی کرتا ہے، پہاڑوں کو بڑا بھی کر دیتا ہے، چھوٹا بھی کر دیتا ہے، درختوں کو اگاتا ہے پھر بڑے ہو جاتے ہیں.